نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محفل چیلم ہے، مجمع اگرچہ مختصر ہے لیکن کیمرے کے حوالے سے جو گفتگو میں کروں گا وہ انشاءاللہ بہت سے لوگوں تک پہنچے گی، اور اگر نیت صحیح ہو اور بحمداللہ ہے تو انشاءاللہ کرم ہوگا، اور جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں وہ لوگوں تک اسی قوت کے ساتھ پہنچے گا۔ اس آیت کریمہ میں یہ گاؤں کا کیا نام ہے؟ ہروال، گجر خان میں کیا نام ہے؟ ناصر علی کی والدہ کا چیلم ہے۔ تو بہرحال ان کا اصرار تھا، میں آ گیا، اور پھر یہ بھی دیکھ لیں کہ لاکھوں کے ہجوم میں بولنے والا آدمی، لاکھوں کے ہجوم میں تو چند آدمی، 30-40 آدمیوں میں بول رہا ہوں، تو مقصد میرا ہجوم سے نہیں ہوتا، مقصد میرا یہ ہوتا ہے کہ 2-4 آدمی بھی اگر اس راستے پر آ جائیں تو شاید میرے لیے بھی نجات کا باعث ہو، ورنہ جتنا نام ہو انسان کا تو اس حوالے سے ہر آدمی یہ دیکھتا ہے کہ میرے یہاں جانے کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں ہے، توہین ہے، 2-4 آدمی ہیں، یہ کیا ہے، اور پھر ہم جیسے لوگ۔ تو اللہ نے جو کچھ اپنے کرم سے عطا فرمایا ہے، جو کچھ بھی عطا کیا ہے، اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تو اس نے یہ جو عطا خاص فرمائی ہے کہ اگر میرے پاس وقت ہو اور میں بآسانی آ سکوں اور علمی جھمیلے بہت نہ ہوں یا طبیعت ناساز نہ ہو، تو پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ میں انکار نہ کروں، چاہے 2-4 آدمی بھی ہوں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کے رسول کا ذکر، اور جو کچھ میرے پاس ہے میں اس کو بکمال اخلاص اس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ کاش کہ یہی جذبہ ان لوگوں میں بھی ہونا چاہیے اور ہو جو آج بین الاقوامی سٹیجوں پر بولنے والے ہیں اور بڑی اونچی سطح کے خود کو سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں، تو وہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ غریب لوگوں میں، ٹوٹے ہوئے دلوں میں اور ان لوگوں میں بستا ہے، اس کا کرم ہوتا ہے جن کو بظاہر ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، جن راستوں کو ہم روند کر گزر جاتے ہیں، بعض دفعہ بعض اوقات انہی ذرات میں منزلیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے میں اس حوالے سے بھی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور یہ تمہیدی چند جملے میں نے اس لیے کہے کہ وہ لوگ بھی اس میری بات کو سنیں کہ اللہ کے لیے خالص نیت کر کے تو جو کچھ کہنا ہے کسی کو بھی تو کہا جائے تو اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہ حضرات بھی ماشاءاللہ کلر سیدہ سے آ گئے، ماسٹر صلاح الدین صاحب بھی بیٹھے، تشریف رکھیں حضرات۔ میں چند باتیں کروں گا
زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، اور بات لمبی ہے بھی نہیں، مختصر باتیں، لمبی چوڑی تقریریں آپ تفصیلات میں جانیں وہ ذرا لطف ہوتا ہے، کوئی شعر و ادب چلتا ہے، بہت سا ایک بارات معنی کی چلتی ہے ساتھ، وہ بھی ایک وقت ہوتا ہے، لیکن اصل میں جو عقیدہ ہے، جو ایمانیات ہیں، وہ زیادہ تفصیل میں جانے کا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب پہلی وحی کے بعد حضور کے خدام اور غلام مسلمان ہوئے، آپ کے دھارہ ایمان میں غلامی میں آئے، تو ایک مرتبہ حضرت جبریل حاضر ہوئے تو حضرت دہیہ کلبی کی صورت میں، تو انہوں نے حضور سے چند باتیں کی، بخاری شریف میں بھی ہیں، سب کتابوں میں موجود ہیں، تو 4 باتوں کا ذکر کیا، 5 باتوں کا، کہ دین کی اساس کس پر ہے۔ تو حضور نے 4-5 چیزیں فرمائی۔ تو دین جو ہے، عقیدہ جو ہے، وہ مختصر سی ایک آپ کے لیے ایک دستور حیات ہے، کوئی لمبی چوڑی چیزیں نہیں ہے کہ اب یہ فلاں مسلک اور فلاں مسلک اور یہ مسلک تو اب پیدا ہوئے ہیں نا۔ تو حضور کے زمانے میں کوئی مسلک نہیں تھا، حضور کے زمانے میں خود بانی مسلک تھے، اور جو آپ کی ذات تھی وہ اپنے وجود میں خود مسلک تھی۔ تو اس لیے قیامت تک وہی مسلک ہے جو کملی والے کا مسلک ہے، اور وہی مسلک ہے جو قرآن مجید کا مسلک ہے، اصل مسلک یہی ہے۔ تو ان ایک مسلک سے بہت سے مسالک نکال لینا، مسلک کہتے ہیں چلنے کی جگہ کو، سلوک میں نہ چلنا ہوتا ہے، مسلک چلنے کی جگہ، تو چلنے کی جگہ تو ٹھیک ہے، پگڈنڈیاں بھی ہوتی ہیں، چھوٹے موٹے راستے بھی ہوتے ہیں، مطلب یہ نہیں کہ جب بڑی سڑک ہو، آپ نے کون سے گاؤں میں جانا ہے، تو اگر آپ نے چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف بھی جانا ہے تو وہ پھر یہ ہے کہ وہاں آپ شاہراہ پر کھڑے ہو کر سرچ لائٹ لگا کر بھی اپنے گاؤں کو آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ نے وہاں جزیات میں جانا ہے۔ تو ہمارے فقہاء اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں یہ کام کر کے دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، انہوں نے کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسی بات چھوڑی نہیں کہ جو تشنہ تکمیل ہو۔ تو آپ کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اجتہاد کا دروازہ بند کر دیں، کہ آپ اجتہاد نہیں کر سکتے، ہمارے جو ائمہ سلف ہیں انہی کا حق تھا، ٹھیک ہے انہوں نے کر دیا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پگڈنڈیوں میں نہ جائیں، کیونکہ اس لیے ہمارا دور بہت دور ہو چکا ہے حضور کے دور سے۔ وہ خیر القرون کرنی کے بالکل 30 صدی ہے، ان لوگوں نے جنہوں نے سرکار کے زیارت کی تھی، یہ لوگ ان کے چہروں کو دیکھنے والے ہیں، ان کا علم، ان کا تقوی، ان کا مقام، ان کی دیانت، ان کا جو ابلاغ ہے، افہام ہے، تفہیم ہے، یہ سب کا درجہ بہت اونچا ہے۔ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ محال عقلی ہے کہ وہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا، لیکن پہنچنا محال کی حد تک مشکل ہے، پہنچنا محال کی حد تک مشکل ہے۔ تو آج یہ جو جتنے مسالک ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا مبلغ علم بہت تھوڑا ہے، اور ہم ان پگڈنڈیوں کی طرف چل پڑے، صراط مستقیم کو چھوڑ دیا، ہماری اہلیت ہے نہیں، اور ہم نے اجتہاد کرنا شروع کر دیا، اور اجتہاد کا یہ فائدہ ہوا کہ 10,000 مسلک معرض وجود میں آ گئے۔ اب انسان مسلمان سوچتا ہے کہ میں کس مسلک میں جاؤں، سارے قرآن لے کر بیٹھے ہیں، سارے حدیثیں لے کر بیٹھے ہیں، ایک کہتا ہے ادھر آؤ، ایک کہتا ہے ادھر آؤ، 10,000 آدمی بلا رہے ہیں، اب میں کدھر جاؤں؟ مسلمان پریشان ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہو جائے، دار اسلام میں داخل ہو جائے، تو اس کے لیے پریشانی ہوتی ہے کہ اب میں جاؤں کدھر، سب تاک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ تو خدا را اس دین کو، اس مذہب کو اور اس مسلک کو جو کملی والے آقا کا مسلک ہے، اس کو آپ گروہوں میں
ذہنوں میں تقسیم نہ کریں. اور میں اس لیے نہیں کہ میں اہل سنت کے گھر پیدا ہوا ہوں تو مسلک اہل سنت کو میں اس لیے حق قرار دے رہا ہوں. میرا کچھ تھوڑا بہتا اپنا بھی ایک تجربہ ہے، اللہ نے دماغ دیا ہے، کچھ دو چار لفظ پڑھے بھی ہیں، تو بہت سا جائزہ لے کر میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اس دور میں اور 1400 سال کا عرصہ گزار کر جو مسلک، جو طریقہ، جو اسوہ حسنہ سلامتی کے ساتھ آپ تک اب بھی موجود ہے، آپ میں موجود ہے، تو وہ میرا خیال ہے اسی سلامتی اور آسانی کے ساتھ قیامت تک یہ مسلک چلتا رہے گا. بڑی میں سمجھداری کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس میں آج کے کچھ داخل کردہ نظریات کو چھوڑ کر، وہ اس کا اہل سنت سے تعلق نہیں ہے، وہ ہمارے مولویوں کے، خطیبوں کے اپنی طرف سے دائر کردہ چیزیں ہیں، داخل کردہ چیزیں ہیں. جس نے یہ کیا اس نے وہ دائرہ اس میں سنیت میں شامل ہے، جو اس نے یہ نہیں کیا یہ سنی نہیں ہے، یوں نہیں کرتا اس لیے سنی نہیں ہے. تو ان جھمیلوں میں ہم نہیں پڑھتے. ہمارا مسلک، ہمارا طریقہ وہ ہے جو حضور کے دور سے آ رہا ہے. وہ دور، اس روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ اگر کسی نے کوئی اچھا کام شروع کیا ہے، اچھا کام جس کے مخالف نہ قرآن کی کوئی آیت ہے، نہ حدیث نبوی ہے، نہ آثار صحابہ ہے، تو ہم نے اس کام کو کرنا چاہیے. اگر کوئی کرتا ہے تو مباح ہے. جس طرح آپ یہ چیلم ہے، جمراتے ہیں، یہ ساری چیزیں اب لوگ رک کے لکھتے ہیں، کئی خطابات میں بھی میں نے کہا، تو یہ ایک مستحسن چیز ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اللہ کی محبت کے لیے لِوَجْهِ اللہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اسیروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو. دیکھو قرآن نے فیصلہ کر دیا. تو کھانا کھلانا باعث اجر ہے، اس کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اگر خالص نیت صحیح اللہ کے لیے اور ریا نہ ہو. اب لوگ جو چیلم، میں ایک اس کی مثال دے رہا ہوں کہ ایک مستحسن کام جو ہے، اچھا کام، اب اس کا ثبوت ڈھونڈنا رسول اللہ کے دور میں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کا ثبوت ڈھونڈیں. جی حضور کے دور میں یہ نہیں ہوتا تھا، تو حضور کے زمانے میں تو دوسری اذان بھی نہیں ہوتی تھی جمعے کی. ساری امت دے رہی ہے کہ نہیں؟ تو اگر آپ صرف کہیں کہ حضور کے زمانے میں جو کچھ نہیں ہوتا، تو یہ تو حضرت عثمان کے دور میں شروع ہوئی دوسری اذان، تو میں آپ کے نزدیک یہ بھی بدعت ہے پھر، حالانکہ آپ خود بھی دیتے ہیں. جی ہاں. تو مطلب ہے کہ یہ چیز نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ حضور نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو مسلمان ایک چیز کو اچھا دیکھیں، میں اس کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں، تو وہ بدعت حسنہ ہے. ہر نئی چیز کو بدعت کہنا، بدعت کی کئی اقسام ہیں. جو یہ نہیں ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے، لوگوں کو ورغلا دیتے ہیں، ایک طبقہ ہے خاص، وہ کہتے ہیں جی یہ بدعت ہے. تو بدعت کی کئی قسمیں ہیں. بدعت کی سب سے اچھی قسم جو ہے وہ بدعت حسنہ ہے، کہ ایک اچھی بات، ایک اچھا کام کسی نے شروع کیا، تو اب اس کا آپ ثبوت ڈھونڈیں. جناب رسول کے دور میں یہ نہیں ہے، صحابہ کے دور میں نہیں ہے، تو یہ غلط کام ہے. تو غلط آپ اس کو نہیں کہہ سکتے. آپ دیکھیں کہ قرآن اور سنت کے کسی واضح حکم کے وہ خلاف تو نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں. اگر آپ کو نہیں اس کی مخالفت نہیں ملتی تو آپ کر سکتے ہیں. مثلا میلاد شریف ہے، میلاد شریف ہے، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضور نے مسجد نبوی میں یا صحابہ کے اس ماحول میں تو حضور نے نہیں اپنا میلاد منوایا کہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں
تو بطور خاص آپ کا منصب بڑا عالی تھا، آپ دنیا کو ہدایت دینے کے لیے تشریف لے آئے۔ تو اب یہ نہیں ہوتا کہ ایک بڑا آدمی جو ایک آفاقی کام لے کر آیا ہو تو وہ اتنا چھوٹا کام کرے اپنی ذات کے حوالے سے، کہ جو جتنی بڑی اس کی ذات ہے اس کا خود میلاد منانا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ یہ تو دیکھیں نا، آج دیکھ لیں آپ، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ میں آج بڑے اور انداز میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ آپ مثال سمجھیں کہ آج برتھ ڈے مناتے ہیں نا، یہ انگریزوں کی ایجاد ہے۔ سنیں آپ، غور سے سنیں میری بات، انگریزوں کی ایجاد ہے کہ میں اس دن پیدا ہوا۔ اچھا، آپ پیدا ہوئے، خوشی مناتے ہیں۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ کیوں خوشی مناتے ہیں؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ میرا سوال ہے، آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ آ گئے دنیا میں، جس طرح اور دنیا پھر رہی ہے، آپ بھی آ گئے۔ بھائی دن تو اس کا منانا چاہیے جس نے کچھ کیا ہو۔ سلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ تو پیغمبر کہہ رہا ہے کہ سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، جس دن میں اٹھوں گا۔ تو تین یہ وقت جو مقرر کیے اپنے سلام کے لیے کہ سلامتی خاص ہو، تو پیغمبر کی تو ایک شان ہے، ایک مقام ہے۔ تو انہوں نے نشاندہی قرآن میں اللہ نے اس کو حکایتاً بیان کر دیا۔ ایک تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا، تو اس میں یحییٰ علیہ السلام نے بھی کہا، دوسری آیت ہے۔ تو مطلب ہے کہ ان کا تو ایک منصب تھا، ایک مقام تھا، تو تعین کرنا اس دن جب میں مروں، جب میں اٹھوں، جب میں پیدا ہوں۔ تو اب ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ میں بھی پیدا ہوا۔ تو جس طرح آج کل وہ کیک کاٹے جاتے ہیں اور پھر وہ تالیاں بجتی ہیں، یہ انگریزوں کا طریقہ ہے، یہ مسلمان کو شایع نشان نہیں ہے کہ وہ یہ مغربی تعلیمات کے یہ حرکتیں کریں۔ یہی مسلمان اپنے آقا کی ولادت باسعادت کے موقع پر اس کو بدعت کہتا ہے اور کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں، خرچہ غلط ہے، اتنے بلب کیوں جلائے گئے، یہ وہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اپنے متعلق اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، حالانکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کچھ بھی حیثیت نہیں ہے۔ حضور کے سامنے کسی کی کیا حیثیت ہے؟ تو مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اتنا اہم سمجھنا، حالانکہ کوئی کام بھی نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اب قائد اعظم ہیں، ان کے وفات کے دن چھٹی ہوتی ہے، ان کی ایک امتیازی حیثیت کو بتانے کے لیے کہ اس آدمی نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے کہ پاکستان بنایا، ہندو اور مسلمانوں کو الگ الگ ایک قومیت ثابت کر کے ان کو الگ ایک خطہ دلوایا، ایک کام کیا۔ چلو اس حوالے سے چھٹی ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال کا ایک تصور پاکستان دیا، اور پھر آپ کو میں بتا دوں کہ اس تصور پاکستان سے پہلے کی بات جو بہت کم لوگوں کے علم میں ہے، مولانا ظفر علی خان ایک مرتبہ میرے جد امجد حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمت کی خدمت میں گولڈ شفائے تھے، تو انہوں نے یہ بات کی کہ اس طرح بڑا مسئلہ ہے، یعنی کوئی ایک خطے کے لیے اور ہندو اور مسلم خلط ملط رہنا، اور اس طرح عجیب کسی صورتحال بنی ہوئی ہے، اور یعنی ہم مغلوب سے نظر آتے ہیں، کوئی انفرادی تشخص نہیں ہے ہمارا۔ تو حضرت پیر صاحب مہر علی شاہ صاحب نے، یعنی یہ سن 12 یا 13 کی بات ہے، تو اس وقت فرمایا تھا کہ اس کا واحد علاج یہی ہے کہ یہ ملک تقسیم ہو، اور ہندو چونکہ مشرک ہے اس کا الگ نظریہ ہے
ہم محمدی المشرب ہیں، ہمارا مسلک اور ہے، ہمارا مذہب اور ہے، ہمارا نقطہ نظر اور ہے، اور ہم اس وحدہ لا شریک کے پرستار ہیں، اس کے سجدہ گزار ہیں، تو ہمارے لیے ایک الگ خطہ ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ تحریک چلائیں اور اس قسم کی آپ بات کریں، ورنہ اس طرح مخلوط صورت میں رہنے سے یہ آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ مولانا ظفر علی خان صاحب سے پیر میر علی شاہ صاحب نے یہ فرمایا تھا۔ تو اصل علامہ اقبال کے خواب پاکستان سے پہلے میرے دادا نے اشارہ کر دیا تھا، پاکستان کی نشاندہی فرما دی۔ اب دیکھیں علامہ صاحب نے تو ایک ذہنی طور پر، چونکہ میں بھی شاعر ہوں، چھوٹے موٹے شعر کہتا ہوں، تو انہوں نے بھی ایک تخیلاتی مفکرانہ انداز میں سوچا۔ خواب کا تعلق ہوتا ہے، نبیوں کا خواب ہو تو اس کا مقام اور ہے، اور اگر نبی خواب میں آ جائے تو اس کا بھی مقام اور ہے۔ اگر نبی خود خواب دیکھ لے اس کا بھی الگ مقام ہے، وہ کہ جس طرح ظاہری دیکھ رہا ہے، اس کا خواب ہمارے خواب جیسا نہیں ہے۔ اور نبی اگر کسی کے خواب میں آ جائے، اور بالخصوص ہمارے آقا آ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ وہ پھر میں ہی ہوں، میری شکل میں شیطان متمثل نہیں ہو سکتا۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا، ٹھیک ہے؟ تو پھر بھی خواب کا خیال کے ساتھ تعلق ہے۔ خیال ہے، ایک انجینئر ہے، وہ نقشہ بناتا ہے، سوچتا ہے ذہن میں، پھر لکیر پر اسے کھینچتا ہے، پہلے ذہن میں سوچتا ہے، پھر اسے لکیر پر کھینچتا ہے، پھر شکل بناتا ہے، پھر کمرے بناتا ہے، پھر سب کچھ ذہنی طور پر بیٹھا ہوتا ہے، سوچ رہا ہے۔ علامہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، سوچ رہے ہیں، دیکھا آپ نے فوٹو بھی دیکھا۔ اچھا، تو یہ پاکستان کا تصور کہ ان جھمیلوں سے ہم نکلیں گے کیسے؟ تو انہوں نے بھی اتفاق سے وہی اصحابت رائے کہ وہ بات کو پہنچ گئے، انہوں نے بھی اپنا ایک تصور پیش کیا، لیکن تصور پیش کیا، تصور اور تصدیق، اس میں بھی فرق ہے۔ علماء جانتے ہیں کہ اب میں بات کر رہا ہوں کہ جو عارف ہوں، جن کے دل کی دنیا کھلی ہو، دل کا دروازہ کھل جائے، وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ تصدیق کی بات کرتے ہیں، اور صرف دماغ سے جو کی جاتی ہے اس کو تصور کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ پیر میر علی شاہ صاحب نے جس ملک کے لیے دل سے تصدیق فرما دی، وہ اتفاق کی بات کہ وہی بات علامہ کے ذہن میں تصور کی صورت میں ابھری۔ سمجھ آئی؟ ملک بن گیا۔ تو یہ ایک علامہ صاحب کا دن بھی ہوتا ہے، وفات کا بھی، کوئی کام ہوتا ہے، کوئی مقصد ہے، چلو ان کا، لیکن ہم سب لوگ یہ کیوں کر رہے ہیں، ہمارے بچے کر رہے ہیں، اور یہ سب، یہ بہت غلط بات ہے۔ آپ خود بھی بچیں، اور یہ کیک کاٹنے کی رسمیں، یہ سب انگریز کی رسمیں، یہ ناجائز ہے۔ اس کا تمثل، مشابہت، یہ انگریز کے ساتھ ہے، ہمارے آقا کی تعلیم میں نہیں ہے یہ بات، ٹھیک ہے؟ آپ وہی کسی کو کھانا کھلا دیں، غریبوں کو بلائیں، جنہوں نے کبھی گوشت نہیں دیکھا، کبھی کھایا نہیں، اچھی چیز نہیں کھائی، ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، تو آپ یہ فضول خرچ کرتے ہیں اپنی نمائش کے لیے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو خاص دن جو پیدا ہوں اور خاص لوگ ہوں، اور عام دن بھی اگر پیدا ہوں تو عام دن کو بھی وہ خاص بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ان پر اعتراض کیا جائے اور خود کہا جائے کہ میں بڑا عام ہوں، یہ غلط بات ہے۔ تو اگر کوئی شخص میلاد شریف مناتا ہے تو میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ حضور کا ذکر خیر ہوتا ہے، آپ کی تعلیمات کا ذکر ہوتا ہے،
ساری دنیا بیٹھی رہتی ہے، سنتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں لوگ، تو صلاۃ و سلام ہوتا ہے۔ تو صلاۃ و سلام وہی بات آئی کہ وہ بدعت حسنہ کہ حضور کے دور میں نہیں تھا، حالانکہ حضور آپ تشریف لائیں تو صحابہ میں سے کوئی اگر اٹھتا تو آپ اسے منع فرماتے تھے کہ آپ کی تواضع، شان تو یہ تھی، سید المتواضعین اللہ کے، اور یہ تواضع انسانوں کے سامنے نہیں تھی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ نبی کا ہر فعل، ہر کام اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے لیے۔ تو حضور یہ نہیں ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے لیے آپ منع فرمائیں کہ میرے لیے اس طرح نہ کرو، تو یہ آپ ان لوگوں سے تو تمام نبیوں سے افضل ہے۔ صحابہ کی کیا حیثیت ہے حضور کے سامنے؟ وہ تو غلام ہیں آپ کے، تو آپ ان کے سامنے تواضع نہیں فرماتے تھے، جو تواضع کے لائق ہے ذات اس کے سامنے تواضع کرتے تھے، توحید کے نشے میں، اور اپنے مالک کے سامنے اپنی عاجزی کہ تو وہ ذات ہے کہ جس نے اس محمد کو مقام محمود پر پوری عزت کا، کائنات کی عزتوں کا جھنڈا دے کر مجھے کھڑا کرے گا، لیکن میں تیری ذات کے سامنے اپنی عاجزی پیش کر رہا ہوں کہ یہ تیرا کرم ہے، مجھ میری ذاتی خوبی نہیں ہے، میں تو اپنے سامنے اٹھنے والوں کو بھی میں ڈرتا ہوں تیری بے نیازی سے۔ یہ تو حضور کی شان تھی، یہ تو حضور کی شان تھی کہ آپ سید المتواضعین ہیں، سید المرسلین ہیں، تو آپ سید المتواضعین بھی ہیں کہ آپ سے تواضع میں آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا، تواضع میں کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو اس تواضع کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی ان کی عزت نہ کریں، یہ تواضع کا نہیں مقصد۔ ہم کچھ بھی ہوں لیکن یہ ان کی شان ہے، لیکن اگر ان کی عزت نہ کی جائے تو پھر ادھر بھی دیکھو نا کہ جو ان کی تواضع کو قبول کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ اتنی شان کے بعد بھی میرے سامنے جھک رہا ہے اور کہتا ہے میں اس قابل نہیں ہوں، اس کی جو عزت نہ کرے ان پر اگر اللہ نے گرفت ڈال لی کہ تو گستاخ ہے میرے اس محبوب کا، تو اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں بیٹھے رہو نہ اٹھو، تو تم کہتے ہو واقعی ہم جیسا ہے، بشر ہے، نہ ایسی بات نہیں ہے، یہ تمہارے روزے پڑھو، لا ترفعوا اصواتکم، پوری آیات پڑھو، میں تفصیل نہیں جاتا، تو یہ آداب سکھائے کہ ان کی وہی شان ہے جو وہ کریں گے، لیکن تمہارے جو آداب ہیں تم اپنی اوقات سے باہر نہ نکلو، اپنے آپ کو پہچانو، اور یہ جو بشر کی رٹ لگاتے ہیں اس میں نہ ہو، یہ کوئی اور ذات ہے، اس کو اسی نظر سے دیکھو جس نظر سے صدیق اکبر نے دیکھا، فاروق اعظم نے دیکھا، عثمان غنی اور مولا علی نے دیکھا۔ تو حضرات یہ عرض کروں کہ یہ چیزیں جو ہیں بدعت، یہ کہتے ہیں جمعرات بدعت ہے، یہ ہیں حضور کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن اگر آپ کوئی شخص ادھار لے، قرض لے اور کہے جناب میری والدہ فوت ہو گئی، میرا باپ فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گیا، کوئی عزیز فوت ہو گیا، تو اب یہ برادری میں بڑی وہ میری بےزتی ہے کہ اگر میں کوئی روٹی نہ دوں، کوئی خرچہ نہ کروں، کہیں گے یار مویا مردود نہ فاتح نہ درود، چنگا بندہ مر گیا مڑ کے پوچھے ہی نہیں۔ اس بات کے لیے اگر کوئی جمعرات کرتا ہے، ادھار لے کر کرتا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں کرتا جس میں طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو، اگر کوئی بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے تو اسے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے، وہ بیٹھ کے پڑھے۔ اگر کوئی بیٹھ بھی نہیں سکتا، حکم ہے وہ لیٹ کر پڑھے۔ اگر
اٹھ بیٹھ نہیں سکتا تو اشارے کر کے بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو اللہ نے تو دین میں تو آسانی ہے، من استطاع الیہ سبیلا، کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے، نفقہ ہے، خرچہ ہے، گھر میں دے کر حج پر جا سکتے ہیں تو اس پر حج فرض ہے، اس پر حج فرض ہے۔ جس کی طاقت نہیں ہے، جو گھر میں نہیں کچھ دے سکتا کھلا سکتا، اس کے پاس اتنی طاقت نہیں، اس پر اللہ نے حج بھی فرض نہیں کیا۔ میری بات سنیں، حج بھی فرض نہیں کیا۔ تو یہ 40واں جمعراتیں، 10واں، 20واں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ کیوں آپ خرچہ کریں؟ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے؟ بالکل، اس کو کہتے ہیں، اگر کوئی کہتا ہے جناب کہ یہ فتوے کی صورت میں میں فتویٰ دیتا ہوں، میرا فتویٰ ہے، میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا فتوے کا، لیکن میں اس پہ فتویٰ دیتا ہوں کہ اگر طاقت نہیں ہے تو نہ کریں، نمائش کے لیے نہ کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کریں۔ اور پھر جتنی بڑی برادریاں ہوتی ہیں اتنے پھر لوگ جناب پھر عمریں گزر جاتی ہیں، وہ قرضہ ہی نہیں ختم ہوتا، رو رو کے ادھروں بندہ گیا، پھر لوگ انج پاویں زندگی نہیں دعا کرن نہ کرن، انج کہہ رہے یا اللہ ایسا ٹوری نہیں کہ میں پیچھے جمعراتہ جمعے کے تھے لاساں اس دے پیچھے، اس کو زندہ ہی رکھ یا اللہ، ایسا صحتہ جی رکھ، ہمارے گھر کے افراد زندہ رہیں یا اللہ میں۔ اور پھر اگر کوئی تبن کنجوس ہو، بڑی قسمیں ہیں، تبن کنجوس ہو، جو دینا بھی نہیں چاہتا، جو مانگنے والے کو بھی نہیں دیتا۔ خیر آج کل کے مانگنے والوں کو تو بڑا مشکل ہے دینا سب کو، کیونکہ سارا پاکستانی بھیکاری بنا ہوا ہے، تو اب کس کس کو دے آدمی؟ لیکن یہ ہے کہ جو تبن کنجوس ہے وہ تو اس کو تو میری ویسے بھی بات پسند آ رہی ہوگی کہ پیر صاحب خرچے سے بچا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لیکن یہ ہے کہ ضرور خرچہ کریں، اگر کر سکتے ہیں، اگر کر سکتے ہیں تو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، غریبوں کو بلائیں۔ ڈی سی صاحب کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کی ٹی سی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وزیر صاحب کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں، وزیر اعظم صاحب کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں، صدر صاحب کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی وزیر کو، اسمبلی کو، کہ آدمیوں کو، یہ آپ کے جو علاقے کے ناظم ہوتے ہیں، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں۔ یہ سب لوگ اچھے بھلے اگر نہیں بھی ہیں، پہلے بھوکے تھے تو آج کل کھا رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، یعنی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ کھا رہے ہیں وہ چیزیں، چاہے نکلے گا جس رنگ میں بھی، لیکن کھا رہے ہیں۔ تو آپ ان کو کیوں بلاتے ہیں؟ آپ بلائیں اپنے طلبہ جو غریب ہیں، کوئی محلے کے کسی مدرسے کے غریب آدمی ہیں، اچھا مدرسوں کو بھی چلو بہت سے کھانے مل جاتے ہیں، آپ جو لوگ آپ کی نظر میں بھکاری ہیں، جن کو کچھ بھی نہیں ملتا، آپ جو اپنی نیت سے ان کو بلائیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی جتنی استطاعت ہے بلا لیں، تو ان کو بلا کر آپ کھلائیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ میں تیری رضا کے لیے تو نے رزق مجھے دیا ہوا ہے، تو میں اپنے رزق میں سے جتنی میری استطاعت ہے میں ان لوگوں کو تیرے نام پر کھلا دوں۔ تو ایسا چیلم یا ایسا جمعرات یا ایسا دن جو ہے وہ بدعت حسنہ میں شامل ہے، اچھی بدعت ہے، اسے بری کہنے والا جو ہے وہ بہت تنگ نظر ہے، بہت تنگ نظر آدمی ہے۔ ایسے لوگوں کی باتوں پر بھی نہ جائیں، قرآن شریف پڑھائیں، قرآن پڑھا جائے، تلاوت ہو۔ لوگ کہتے ہیں جناب کہ بھائی یہ جو آپ اتنا کچھ پکا کے رکھتے ہیں تو اس کا ثواب وہ مردہ تو نہیں کھاتا، یہ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ تو قرآن بھائی ٹھیک ہے مردہ تو نہیں کھاتا، لیکن اللہ نے فرمایا ہے کہ کون ہے جو مجھے قرض دے؟ اللہ کو آپ قرضہ کہاں دیتے ہیں؟ جا کر کعبہ شریف میں جا کر دیتے ہیں، دروازہ کھول کر اندر پیسے پھینکتے ہیں۔ اللہ
اللہ جے فرمانا ہے ماں قرضہ دیو تے قرضن حسنا تے قرض حسن جے لا سکے ہیں تے دے سہی موڑ کے نہیں تے نہیں. ایک قرض حسن ہے تے اللہ پہ منگنا ہے قرضہ تے تسی کتھے دینے ہو. مطلب ہے وے اللہ نا کہ اگر کسی غریبہ دے سے جڑا طاقت نہیں رکھنا اور وہ ضرورت مند ہے اگر اس کو تم نے دے دیا خدمت کر دی تو تم نے مجھے دے دی. یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ جائز ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے تو پھر جو کچھ آپ کی خدمت کی جائے گی یا کرتے ہیں جو لوگ تو اس کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. آپ دینے والے نہیں ہیں. آپ نہیں دینے والے. دینے والا وہ ہے. تو جب آپ اتنا کچھ آپ کچھ نہیں کرتے اسے سنیے بات میری. آپ کچھ نہ کر کے بھی اس کی رحمت کی امید رکھے ہوئے ہیں. ایک پیسہ نہیں اس کے راستے میں خرچ کرتے. موت پڑتی ہے آپ کو. اسرائیل گلا گھونٹتا ہے 10 روپے بھی آپ نکالیں تو مرتے ہیں آپ. ہائے کٹھے ہوں کوئی پلازا بن جائے کوئی کوٹھی بن جائے کوئی چیز بن جائے. یہی ہوس ہے. حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم قبرستان دیکھتے ہیں جی. کچھ نہ کر کے نہ دین نہ دنیا اور پیسہ اور صرف پراپرٹی زمین جائیداد یہی بنانے کا ہر وقت خط 24 گھنٹے نہ اللہ نہ رسول نہ نماز نہ روزہ نہ قرآن. ایسے مسلمان بھی ہیں. اب تو مذہبی ماحول میں بھی ایسے لوگ آ گئے ہیں جو خالص مذہبی ماحول میں پیدا ہو کر بھی وہ چھوڑ چکے ہیں دین کو. میں صحیح بات کرتا ہوں کہ خالص مذہبی مشائخ علماء ان کے خانوادوں کے لوگ جو دین کے اندر پیدا ہوئے دین نے اندر رکھے. مطلب ہے تسی آکھو جی دین نے اندر کہیں پیدا ہوئے. اے دین نہ جڑا نون ہے نا میرا میں سمجھانا چاہنا وہ انج پیدا ہوئے ان دین نے اندر جس طرح دین نے نون نے وچ نقطہ ہے اتنے وچ بڑے ہیں. دین نے نون نے وچ جڑا نقطہ ہے نا جس طرح اسا مقام حاصل ہے نون نے وچ دین کے لفظ میں اس طرح وہ مذہب میں داخل ہیں اتنے اندر گئے ہوئے وہ بھی چھوڑ گئے. اکثریت الا ماشاء اللہ. تو دنیا داروں کی تو ہم شکوہ ہی نہیں کر سکتے. لیکن وہی بات آ گئی مجھے کہنے دیجئے کہ میرے آقا جو بھی سنیں ہم کسی سے ڈرنے والے تو نہیں ہیں جی. ہاں ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں. آپ ڈرنے والے نہیں ہم کیوں ڈریں. میں کھل کر کہہ رہا ہوں. مجھے لوگ کوئی کہتے ہیں وہ کیا ان کا عقیدہ ہے جی یہ آپ رکھیں اپنے پاس عقیدے. ہم نے کبھی اعتراض کیا؟ میرا اپنا عقیدہ ہے. میرے سامعین اپنے ہیں جن کو میری بات پسند آئے گی وہ ٹھیک ہے. نہیں مانتے تو نہ مانے. ہمیں کوئی اعتراض تو نہیں. لیکن کسی بات پر مزہ یہ آتا ہے کہ جس محض عقیدے سے اگر بات مانی جائے نا تو پھر لوگ کہتے ہیں جناب اکھیاں بند کر کے ہمیں مننا پہ ہے. اکھیاں کھول کے مننے تے تاں گل بنی ہے. جس طرح ہمارے خانقاہوں میں ہوتا ہے جی پیران نال تعلق ہے جی سبحان اللہ جی پیران نے اکھیاں انیاں بند کی تھیں. اسا نہیں تکڑا بھئی نہ کو جانا میں نہ میاں ہے کسی کھاتے بھی ہے نہیں بیچارے ہیں بھئی انہیں اکھیاں بند کی. ایسی عقیدت کا میں قائل نہیں ہوں. سوچے سمجھے کہ اس آدمی میں کیا ہے کیا نہیں ہے میرا تعلق کیوں ہے. دیکھیں نا ہندو آپ سے پوچھے آپ کا تعلق کیوں ہے اللہ سے تو آپ کہیں جناب جس طرح تسی بتاں آگے
ہاتھ بلے رہنے ہوتے آنے جناب بارش دے بچہ دے فلانی شہ دے اپنے ہتھوں کاڑ کے بت اپنے ہتھوں کاڑ کے اسی کو منگنے پہ شرم نہیں آتی کیڑی اچھی تعلیم ہے تسانی پورے ہندوستان نے تسی چلانے پہ ہو سربراہیاں تے وزیر اعظم بنے ہوتے کتنے تے عقیدے کے کہ جس تے عقل اسدی عقل اسدی اے مٹی کہنے ہو نا مٹی کہنے کے بعد آپ پڑھاؤ مورتی پھر اسا رکھ کے تو ساکھ دی تو دے ماں بچہ دے ہیں جی تو ماں بارش دے تو ماں رزق دے اتنا کٹیا سوچ انسان دی ہے جی تسی دسو عام بندے بیٹھے ہو تسی کوئی فقیہ یا محدث نہیں بیٹھے ہو عام بندے بیٹھے ہو بچے نو اٹھا لو اے گل سمجھ جاسی ہو آکسی توبہ توبہ استغفار ہے عقیدہ آپ سے پوچھا جائے کہ کملی والے کو کیوں اپنا آقا مانا اور کیوں غلام بنے اللہ کون ہے یہ جو بارش برساتا ہے یہ جو رزق دیتا ہے کبھی سامنے آ کر دیا اس نے تو پھر یہ کون لاتا ہے بارش تم بتاؤ کون سی حکومت ہے کون سا آدمی ہے کوئی ہے پوچھو ملحدین سے پوچھو کہ کون ہے پھر اور بغیر جائل کے بنانے والے کے چیز بن نہیں سکتی یہ مائک کسی نے بنایا ہے تو بنا نا یہ سوٹی جو ہے لوہے کی اس کو کسی نے بنایا ہے یہ کیمرہ ہے یہ مکان بنا ہوا ہے یہ مکان ہے ان کو کسی نے مستری نے بنایا تو بنے ہیں یہ ویسے نہیں بن گئے کوئی آدمی کہہ دے جو عقل رکھتا ہے تھوڑی سی تو اتنی بڑی کائنات اور اتنا بڑا چھت جس کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے اور یہ دیکھیں ہوا کے جھونکے مفت یہ بھی ہے گرمیاں آ رہی ہیں حکومت کو دیکھیے گا آپ سے کیا سلوک کرے گی بجلی کا بل آئے گا لیکن دیکھیں مالک کو مفت جھونکے دے رہا ہے آفتاب کی تمازت رات کو روشنی آپ بلب بند کر دیتے ہیں اکثر لوگ ویسے بھی فضول خرچی اچھی نہیں ٹھیک ہے بند کر دیے جائے بل آئے گا دیکھو اتنا بڑا سورج صبح سے شام تک اور پھر یہ بجھتا نہیں ہے نہ آج تک بجھا ہے جب تک نہیں ہوگا حکم اذا الشمس کورت تکبیر کا میں نہ پتہ ہے اے جس طرح پوچا مارنے نا پوچا زنانیاں مارنیاں نا پوچا کورت قرآن کہتا ہے کہ جس ویلے اسی سورج تے پوچا مار چھوڑتا اذا الشمس کورت اس ویلے تک جدو تو آسمان زمین بنی ہے تے اتھے ہی ہے ہاں جی چھاتی کاٹ کے نکلنا ہے تے جس ویلے ڈبنا ہے تے پچھے بھی اپنے اثرات چھوڑ کے ورنا ہے ادھا پونا گھنٹے تک بندہ ٹرنا رہنا ہے اسی لوئی تے مطلب یہ کہ وڈے جس ویلے ٹر ورنے جڑے کچھ چھوڑو جنہ چ لو ہوئے تے او شام نے ٹائم تو بعد ادھا پونا گھنٹے تک جس طرح سورج روشنی چھوڑ ورنا ہے پچھلیاں نسلاں ترے چوہ تک روشنی چھوڑ ورنا سمجھ آئی ہون تکو جتنا بڑا سورج اتنی دیر لائٹ زیادہ ذرا تھوڑی جی میں گل ذرا جان پاؤ مزہ تھوڑا جا چاہتا جتنا بڑا دیوں میں جتنی لائٹ ہے نا تسی اینج پاسے جے کر کے رکھ چھوڑو اگے چھے رکھ چھوڑو
وہ پھر بھی بتی تھوڑی جی لائٹ اگے دے سی کیونکہ اس کی طاقت جتنی جتنی بڑی بلب رکھو اگے تکیہ رکھ چھوڑو پیچھے اس نے شواواں نکل کے دسن کے میں بلنی پئی ہوں انجنا آکھو چیک کر کے نا جتنی بڑی روشنی ہونی ویسی اتنا ایریا کور کر سی اے 9 کروڑ میل ہے یہ سورج جو ہے 9 کروڑ میل ہے فلکیات کے ماہرین نے کے اندازے کے مطابق 9 کروڑ میل تے اتھوں اے لیٹ آنی ہے جی چند 40 لاکھ میل ہے 40 لاکھ فلکیات نے ماہرین نے مطابق چند جڑا ہے 40 لاکھ میل ہے اتھوں لیٹ ٹور کے آنی ایک شیر ماں یاد اے کوئی سنگی ہونے نا اے کول رہ کے نہیں آنے کول رہ کے نہیں آنے تو تعلق بڑا ہے جی وہ میں ایک شیر غزل ہی میں نہیں اس نے شیر ماں یاد 2 قدم چل کے تم نہیں آتے 2 قدم چل کے تم نہیں آتے 2 قدم چل کے تم نہیں آتے ارے چاندنی آسمان سے آتی ہے چاندنی اے 2 قدمہ تو ٹور کے آنے ہوتا نہیں میں دی لینی 40 لاکھ میل اتے چانے اتھو لیٹ ٹور کے آنے روشنی دینے آسے تو کول رہنا ہے تو دا تکلیف ہونی ہے کہ مشکل آنا تو پھر تک تو پھر ثابت یہ ہوئی ہو یار میں گل کٹو لگاؤں گل یہ ہوئی کہ پھر جڑے اچھے ہونا ہی ٹور کے آنے ہو جڑے اچھے ہونا ہی آنے ورنہ چاند کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اتنی بلندی پہ جا کر جو پستی میں رہنے والے سانس لینے والے لوگ ہیں ان کی طرف اپنی ان پاک کرنوں کو بھیجے تو پھر کرنے نہیں کہ مسیدی تے ہی پیسی کعبے تے ہی پیسی ٹیرہ تے بھی پہنی پئی ہے گندیاں جگہ تے بھی کرن پہنی پئی ہے سورج دی بھی تے چند دی بھی تے چند تے سورج کدے شرم نہیں آئی کہ میں نے لیٹ جڑی ہے اے ہے نا تیرہ جوگی نہیں فرایا اسی رحمتہ اسا ہر جائی روشنی پانی ہے ہمیں اللہ نے روشنی بنایا روشنی کا کام ہے کہ اندھیرے کو دور کرے اسا یہ نہیں دیکھنا کہ ٹیرے یا جتھے وے اے بندے آنے جی اے گل سن جو لے ایک گل آگئی اے کوئی مولوی صاحب مولانا سجاد صاحب بھی تھے ساجد شارق صاحب تے وغیرہ بیٹھے نا اچھے ذوق والے بھی ہیں ماسٹر صاحب بھی بیٹھے گل میں کرنا پہ بڑی مزدار ہے بندے آنے تسی اکھے رسول اللہ وہاں حاضر ناظر سمجھنے ہو سنیو اچھا گل ہے پہلے حاضر ناظر نہ مسئلہ کے حضور حاضر ناظر ہے یا نہیں یہ بڑا مسئلہ ہے حاضر بھی ہوئے تے ناظر بھی ہوئے دیکھنے والا بھی ہوئے یہ تو اللہ دی صفت ہے جڑا حاضر بھی ہر جگہ تے ناظر بھی ہے آہدین ایک طبقہ ہے وہ آنے نے شرک ہے گل سنو جی میں گل کرساں جڑی میں نہیں سمجھے چے اور جو میری تحقیق ہے پہلے وہ میں پیش کرتا کہ اللہ کی صفت میں ہم کسی نبی کو شریک نہیں کرتے نہ سمجھتے ہیں سمجھ آئی یہ جو خاص ذات ہے تو ہر جگہ ہر وقت
آپ مکلف سمجھے کہ رسول اللہ کو اللہ نے یہ ڈیوٹی دی ہے کہ آپ ہر جگہ رہ کر ہر چیز کو دیکھیں، اس کا ہمیں ثبوت نہیں ملتا. ٹھیک ہے کہ آپ ہر وقت آپ محبوبیت کے مقام پر ہیں، تو محبوب کا یہ مقام نہیں ہوتا کہ ساری دنیا کو دیکھتا رہے ہر وقت. محبوب تو اپنے جلووں کو، ذات کو دیکھ رہا ہے، اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہے. تو اللہ کا دیدار حضور کے لیے بہتر ہے یا دنیا کا دیدار؟ آپ کس کو فوقیت دیں گے؟ اللہ کے دیدار کو. اس لیے بے ایمانہ حاضر ناظر سمجھنا کہ جناب ہر وقت جس طرح اللہ دیکھتا ہے اس طرح کوئی نہیں دیکھنے والا. وہی ہے کیونکہ مخلوق اس نے پیدا کی ہے، کسی کو رزق دینا ہے، تو اللہ کے علم میں جو چیز چل رہی ہے وہ اس لیے صحیح چل رہی ہے کہ وہ اللہ کے صحیح علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کے طلب کے مطابق اور پھر اپنی عطا کے مطابق کچھ مانگنے کے تحت اور کچھ نہ مانگنے کے تحت اپنی محض کرم کی وجہ سے دیے جا رہا. اس لیے کائنات چل رہی ہے. اگر کسی مچھر کے پیٹ میں درد ہو گیا تو اس کو شفا اللہ نے دینی ہے، رسول اللہ کی ڈیوٹی نہیں ہے. اگر کسی کی پیلی میں، یہ جس کو ہم پیلی کہتے ہیں، چیمٹی کہتے ہیں، تو اس کے پیٹ میں اس کا نظام معدہ خراب ہو گیا، اس کو کسی آپ پیمز اسپتال میں نہیں لے جانا ہے، کسی بڑے اسپتال میں نہیں لے جانا ہے، اس کو پوچھتا نہیں، اس کو رون دیتے ہیں لوگ، جانوروں کی طرح لوگ رون دیتے ہیں. لیکن جس مالک نے اسے پیدا کیا ہے اس نے اس چیمٹی کی فریاد بھی سننی ہے، وہ فریاد جس میں آواز کوئی نہیں، وہ آواز جس میں کوئی لفظ نہیں ہے. اس نے اس بھکارن بن کے اس سے مانگنا بھی ہے کہ مالک کل سے بھوکی ہوں. تو یہ رسول اللہ کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کا کام ہے. تو آپ ویسے ہی گھسیٹ کے یہ کہیں کہ ہر چیز میں یہ بات غلط ہے. آپ کی شان ہے جو ایک آفاقی شان ہے آپ کی تبلیغ کی، اور اگر آپ یہ کہیں کہ اگر آپ بتانے پہ آ جائیں، اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کون ہیں بھائی، جس طرح ایک آدمی نے پوچھا تھا کہ میرے باپ کا نام کیا ہے، فرمایا نہ پوچھ، مجلس میں نہ پوچھ. اس رسول اللہ کے علم کو چیلنج مت کرو. اگر چیلنج کیا تو یاد رکھو ان کے پیچھے اللہ ہے، اللہ ہے. تو اگر ان کو چیلنج کرو گے تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات اٹھا کر حضور کے سامنے رکھ دیتا ہے. مالک دیکھ کر بتاتا جا، جو پوچھتے ہیں یہ ان کو پوچھنے دے اور تو بتاتا جا. اس کو حاضر ناظر اگر آپ کہیں تو یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. لیکن اللہ کی طرح یہ کوئی نہیں، اسی کو زیبا ہے، یہ اسی کی شان ہے. ٹھیک ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے. سمجھ آئی؟ جناب پیلی مچھر تو سب پتہ نہیں، میں گل کئی باری کیتی بھی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کات پہ گیا، بارش نہ ہوئے، سلیمان علیہ السلام چیمٹی اگے کھلوتی، صفم پتیاں، مخلوق فوج ساری، مختصر میں کرنا، اتنا بڑا شان والا نبی کھلوتے، اور دعا منگو لگے مالک فوج کے ان کے سارے دنیا 9 لاکھ آدمی کھلوتا ہے، 9 لاکھ آدمی، اور سلیمان علیہ السلام کھلوتے بارش منگنے آتے. ہلے ہاتھ نہیں چاہے تھے، آرڈر آ گیا کہ سلیمان کار پہنچو، بارش آئی. انہاں عرض کی تھی یا اللہ آسان تے ہلے تیاری کی تھی، ہلے تا منگے ہی ککھ نہیں. انہاں آکھوا تو تا کھلوتے ہیں تے اگے تک نہ سامنے، غور کر ذرا. اے سلیمان علیہ السلام سارے پرندوں کی اور عشرات الارض کی بولیاں جانتے ہیں، گلہ بھی کرنے. آپ نے غور سے دیکھا تے اگے ایک پیلی کھلوتی، پیر چاہ کے 2 ہاتھ اپنے ہین چاہ کے، ہین جات چاہ کے آکھنی بھی یہی کہ اساں پیدا کیتے ہی تے مر گیاں پیاسیاں اساں پانی تھا دے.
اساں پانی تا دے سرکار واہ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ہاتھ اٹھائے ہوئے عرض کر رہی تو یہ ملکیت ہے، یہ حکمرانی ہے مالک کی کائنات پر کہ چیمٹی ہاتھ اٹھا رہی ہے۔ فرمایا اب تیرے ہاتھ اٹھانے کی تجھے ضرورت نہیں، جا، میں نے اس اپنی چیمٹی کی جو میری عاجز مخلوق ہے، میں نے اس کی فریاد اور اس کی پکار کو مان لیا۔ تو ساتانے رکھے بوریاں چھوڑ بھی کرانج پیاں بہو سام کے رکھنے ہو، انہاں پیلیاں کل پچھو جڑیاں کھڑاں چ وڑیاں ہی ہیں تے ہلے بھی پکھیاں۔ تو سا پتہ ہے کوئی پیر صاحب آن ماں دسن کیڑی پیلی پکھی ہے، پہلے نر مادہ دسو، کوئی مولوی صاحب کوئی پیر صاحب ماں دسو انہاں جو نر کیڑا ہے مادہ کیڑا ہے، علم دا تھی پتہ لگ ویسے۔ آج دا پیر آوے کوئی دسے میں نو، مولوی صاحب آن وڈے علامہ جڑے روحانیت دا دعویٰ کر دیں، بڑے تو بڑا شیخ لے آؤ، میں نو نر مادہ دسے کیڑی، پھر دسے کہ اس دے پیٹ کے تکلیف ہے، پھر ایوے کس نو چاہی دا کی ہے۔ کوئی پہلی کدے ویکھی نے اسپتال جانے ہو کسی ڈاکٹر نال گل کرنے ماں جی کسی گلوکوز لگا کسی پہلی یا کسی مچھرہ، میں گل بڑی چھوٹی کر رہے ہیں لیکن بڑی اچھی گل کر رہے ہیں، غور کریو۔ تساں دے علاج ہوندے ہیں سارے دے، تے پہلی دا کون علاج کرتا ہے، مچھر دا کون علاج کرتا ہے، مکھیاں دا کون علاج کرتا ہے، غور کرو ذرا۔ تسی ساہ لیندے ہو او بھی ساہ لیندے ہیں، تواڈے اندر میدے تقاضے ہیں، تواڈوں اگر جو کچھ ہو سکتا ہے بدن وچ انہوں بھی ہو سکتا ہے جی، لیکن کدے کسی ڈاکٹر کو پہلیاں نہیں گئیاں تے انہاں مطلب ہے کہ شفا دیندا ہے او شفا دیندا ہے۔ ہائے ہائے اچھے لوگ آؤں نا میں نے ذرا بڑے بڑے علم والے، میں آواز دینا ہونا لوگاں جڑے آہن جناب فلانے صاحب تے فلانے صاحب شفا دینے، شفا دینے والا دس اس پہلیاں اس مچھراں جڑا کسی اسپتال نہیں گیا بغیر دوائی تو ول کر چھوڑیا، وہ کون ہے بغیر دوائی تو؟ بولو اے مردر تکنے پہ ہو، بولنے پہ ہو، اللہ تے ایمان ہے نے، اللہ تو انہوں پیدا کیتا ہے، میں توحید بیان کر رہے ہیں۔ تسی شان دیکھو اپنے مالک دی جڑا تہاڈا تے میرا خالق ہے، جڑے گندے قطرے نو اصل تقویم دے مقام تے پہنچانے والا ہے۔ تے بغیر دوائی دے وہ ساڑھے واسطے تا ایک ذریعہ سبب ہے دوائی، ہم کھاتے ہیں تو شفا پاتے ہیں، سنو کھاتے ہیں تو شفا پاتے ہیں، حالانکہ شفا دوائی میں نہیں ہے، جو دوائی کا جو خالق ہے شفا پھر بھی اسی نے دینی ہے، یہ بات سچی ہے، لیکن پھر بھی ایک بات ہے جی دوائی نے شفا دی، ٹھیک ہو گیا جی دوائی 2 چمچہ کا دیا ٹھیک ہو گیا، چلو تسی تو ٹھیک ہو گئے ہو تے پہلی کو پوچھو جس ہاں پتہ ہی نہیں کیڑی شے کھانی ہے کیڑی نہیں کھانی، جس طرح بچہ بے وقوف ہے 2 سال نہ بچیاں کے پتہ ہے میں کیڑی دوائی کھانی ہے تے کیڑی نہیں، پہلی وڈی تو وڈی ہوئے حشرات الارض کیڑے عمر رسیدہ بھی ہوئے انسان دے دماغ نال تے نہیں پہنچ سکتے، انہوں نے کیا پتہ ہے کہ کھانے تکو مالک نے انہوں نے تمیز دیتی ہے کہ پہلی آندھی ہے اے لین تکو کدھرے لگی ہوندی لینا لگی ہیں نا، پہلی اکو جڑی آندھی ہے وہ منہ ملا کے سلام دعا کر کے تے پھر پہلی ٹرتی ہے سامان چاہ کے۔ اوئے مسلمانوں کملی والے دے کلمہ گو،
بڑے بڑے مسلمان بڑھتے ہو اوے تسی تا جانوراں تو بھی گئے ہو اللہ دی مخلوق جس سے کوئی نبی نہیں آیا او لین وچ آوے تے ایک دوے نے سلام دے تے مل کے ٹرے تے تو منہ چاڑ کے ٹرے مسلمان نو مسلمان نہ سمجھے پہلی دانا چاہ کے ٹرنی کداں اپنے وزن تو زیادہ دانا اتنے جوگی نہیں بیچاری لیکن پروسہ مالک تے تکو تکنی بھی اتے ہونی ہے تے ونی ہے تیرے توکل تے آ رہی اتے منہ کیتا ہے اس جوگی نہیں ہے میرا وزن کاٹے دانے دا زیادہ ہے مگر تو جفا کشی دکھی ہے میں چاہنا آپ ہی ہے میرا کون ہے چاہنے والا پھر پہلیاں دے بچے جڑے بچے پیدا ہوندے ہیں انہاں نو رزق دینا وہ پہلو نے سکھایا ہے اس نے سکھایا کہ انج کھلائے اتنی غذا دے اس نو پھر وہ بچہ جڑا پہلے دن دا پہلی دا وجود دیکھو پھر اس دا بچہ چھوٹا پہلے دن دا اس نو یہ کے کھلاسی یہ اس نو پتہ ہے اس نے کتنا زندہ رہنا ہے اس کے اندر میدے کے نقصے اس نو کتنا کھلانا ہے اس نو کتھو لیا سی پھر کروڑاں ارباں پدماں جس دی انتہا کوئی نہیں اتنے جانور اتنے حشرات الارض اتنیاں چیمٹیاں اتنے مچھر اتنے کیڑے مکوڑے جنہاں نو انسان شمار نہیں کر سکتا پھر جدو تو کائنات پیدا ہوئی کھرباں تے پدماں سال ہو گئے آج تک دنیا پیدا ہو رہی ہے وہ مٹ چکی ہے اور قیامت تک خدا جانے کتنی رہ گئی یہ کتنیاں بنسن دے آسن سب دا علم رکھنے والا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم نہ اس نو اونگ آندی ہے تے نہ اس نو نیندر آندی ہے تے اس بچیاں کے کھلاسے ہیں کتنے بچے ان پیلیاں دے بچے پتہ نہیں کتنے ہوندے تو انہوں پتہ ہے کسی نو نہیں پتہ تو سا کدے ویکھیا ہے تسی تے انساناں نو نہیں ویکھدے ہو تو انہوں تو اپنی پئی ہے ہر کسی نو اپنی پئی ہے تسی انساناں نو نہیں دیکھتے ہو مسلماناں نو نہیں دیکھتے ہو جانوراں نو کوئی دیکھے گا جانوراں تے ویکھنے والا او وے جڑا رحمت للعالمین ہے پتہ ہے ہرن آئی رونی اس آکھیا یا رسول اللہ ماں بن کے دانے تے میں نے بچے دو جڑے انہاں دودھ نہیں پیتا میں ان کے کراں آپ نال گلاں کیتیاں آپ فرمایا اچھا فرمایا کیڑا ہے جڑا میں اس کا مالک کون ہے انہاں آکھیا جناب میں وہاں اسی ہاں فرمایا کہ انہاں آکھیا جی اسی ضمانت کون دے سی فرمایا میں ضمانت دینا اے بچیاں دودھ دے کے آسی اور پھر آسی مڑ گئی اوئے جنگل دی ہرن جانور اوئے سا لینے آنے جانور تقریرہ کرنے والے جانور تو بھی سن جانور جان والا ور میں نے والا جان والا جانور کا کیا میں نے دیدہ ور اکھ والا ور میں نے والا دیدہ ور نام ور نام والا ور میں نے والا یہ فارسی کا لفظ نام ور دیدہ ور ہے جی تو کیوے کہ میں آکھا لفظ جانور جان والا جانور میں نے جتنے تسی بیٹھے ہو میں نے سمیت جتنے سننے پہ نے وہ بھی جانور ہیں جان والے نے جانور میں نے جان والا جان والا اے وٹا جڑا ہے اے جان والا نہیں
نباتات بھی جان والے ہیں. نباتات وٹا ودیا کدے تکے نے جڑا پرانے پے ہون تے کدے تسی تکو 10 سال 50 سال بعد بزرگاں روایت کیتی ہوئے پہلے اتنا کون ہے تے آج اتنا ہویا ہے. بولو. اس کو کہتے ہیں جامد. یہ نہیں بڑھ سکتا. نمو اس میں نہیں ہے. نباتات درخت ود ہے, اس تو حیاتیات میں شمار کیتا جاندہ ہے. نباتات جڑی شے ودی ہے, جڑی شے ودی ہے اس میں زندگی ہے. یہ دلیل ہے. تے اے جڑے آنے جناب کہ سمجھ نہیں آنی ممبر کس طرح گل کی تھی. اس کھجور نے تنے رسول اللہ نے سامنے رو پیا, ہچکی لگ گئی. آنا نا کہ آپ ٹیک لا کے کھلونے ہیں تو ممبر بن کے آیا جس لئے تھے او ہچکی نہیں آواز اس تو نے ہنانا رو لگ گیا. ہچکی دی آواز رو 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 آپ لے کے گئے ممبر کو. اس دے کول کھجور نالو ساکھا یا رسول اللہ آج ممبر آ گیا ہے تو آپ میں نے ٹیک لانی چھوڑ دیتی ہے جی. آج ممبر آ گیا ہے تو آپ اتنے بہ گئے ہو تو میں نے نال کھلو کے آپ دینے او اس تے رو پہ او دی سسکیاں صحابہ سنی, آواز صحابہ نے سنی. اس کھجور نے تڑے نے رونے نہیں تے رونا او وے جڑے سے سا ہوئے جینا ہے. میں زندگی دس رہا نباتات دی, ٹھیک ہے نا جی. تے پھر آپ وعدہ فرمایا کہ اس آکھا جی پھر کیوں فرمایا کس طرح چپ کر سے کہ قیامت والے دن جتھے تسی ہو سو ماں نال رکھ سو. فرمایا ٹھیک ہے میں جتھے ہو سا میں تو نال تاؤں چپ کیتا ہے جی. اسا کول تے یار او درخت چنگایا جنہ حضور نہ رہنے نہیں تمنات ہے جی. تو ثابت ہوا کہ یہ حیات ہے. تو حیات ہے, نمو ہے. تو نمو جو ہے جتنی ود سی شے اسی زندگی ہے. زندگی کے بہت سے مفہوم ہیں. تو وہ مالک ہے جو ہر چیز کو جو کچھ پہنچانا ہے وہ پہنچاتا ہے جی. ہاں ہرن نے بچے ہیں, آپ جس وقت وہ چلا گیا ہرن دا بچہ تو مڑ کے آ گیا جی, دودھ پلا کے آ گیا, ہرن واپس آ گئے, ہرنی واپس آ گئے. وہ حیران, وہ نہ کہا بھائی یہ تا عجیب شان اللہ نے بندہ ہے. اے کہ جی اے بشر تو سانجے بشر ہے کہ یہ آنے تھے سانجے بشر ماشاءاللہ. تسی ذرا ہرنی بلاؤ کرے نا بندہ تو سانے آخرے تے نہیں آنا یا کرے نا بندہ بہت بچہ ہوئے جیسا سمجھنا ہوئے ہو تو سان چاہ کے نو تو او بھی ہو سی او بھی رو لگ پہنا ہے. وہ آخنا ہے بندہ ٹھیک نہیں. یاد رکھو بچہ ایک پہچان ہے آپ کے گھر میں جس سے مانوس ہے. بچے کا دل صاف ہے, بچے کا دل معصوم ہوتا ہے, پاک ہوتا ہے. اس کی سلیٹ اسار یہ پلیتیاں نہیں اندر پری نہیں ہونی, صاف سلیٹ ہونی. بچہ جس کے پاس دوڑ کر جاتا ہے سمجھ لیں یہ بندہ ٹھیک ہے. اکثریت میں کہہ رہا ہوں, اکثر بندہ بچہ بھی جس سے انکار کرے سمجھے اس سے بچے, کیونکہ بچہ بچ رہا ہے. بڑیاں سکھانا بے پہی یہ بندہ خطرناک نہیں پاویں جتنا بھی قریبی ہوئے پیا رشتہ دار اس بچے نہیں جڑی دادی ماں ہوئے جڑا رشتہ بھی ہوئے, خالہ ہوئے, پھوپھی ہوئے, چاچا ہوئے, ماما ہوئے, جڑا رشتہ بھی ہوئے, اندر جس ویلے میٹر خراب ہے تے بچہ بول پیسی کیونکہ اس کا میٹر ٹھیک ہے توڑا خراب ہے. یہ بڑیا خاص گلان ہے, یہ چیک کرو تے اپنے میٹر نو ٹھیک کرو. بچے نو سامنے بلاؤ, اے نہیں کہ تسی ٹافیاں دے کے آدھی کر کے سو, نہیں بچے بڑے سے آنے ہیں. اے کل جناب میں اتھے گولڈے شریف میں اپنی جگہ تے اتھے بیٹھا ہے تے ایک ڈنگر ذبح کرنے ایسے لے جا رہے ہیں. اے کل دی گل میرے آنسو آ گیا اللہ دی قسم کہ او جوان جا بچہ ہے اس نو انہاں گھنٹہ لایا ذبح خانے دی طرف, لیکن وہ نہیں گیا. او لیٹ گیا زمین پہ. اس نو کس دسیا کہ چھری تلے تینوں لے جا رہے ہیں. اگر تینوں جان پیاری ہے
تے اس جانور نو بھی پیاری ہے. وہ لیٹ گیا جی اس چکے مارن میں اور دور ہے ماں بڑا غصہ چڑھیا کہ میں نہ کسائیاں دے اگے چڑھیا ہے درندے ہونے نے انہاں نو کی لگے وہ چکے مارن لیکن اسا پتہ ہے موت میرے سامنے میں اے جیرو میں نو لے جا رہے ہیں اے کو خراوے نہیں لے جا رہے ہیں. تسی کہتے ہو جانور نو پتہ نہیں ہو جانور نو بھی پتہ ہے جانور نو بھی پتہ ہے کہ اے جڑے میں نو لے جا رہے ہیں اے میں نو سلامتی نال موڑن نہیں لگے او جناب رستے ٹیپ ہے حالانکہ اٹا کٹا ٹھیک ٹھاک ہے انہاں پھر رستے وچ قبرستان وچ اس نے اٹھا دیتا تے بڑی مشکل نال 1 گھنٹہ لگیا اتنے پہنچے کہ موت سامنے میں تے جانور بھی گھبرا گیا کہ میں نو جڑے 4 دہڑے سا میری صحت سلامتی ہے جی تے ویکھو جس مالک دی میں تعریف کیتی ہے اس دا عشق اس دی محبت او چیز ہے کہ او ہی جان ہے تے تسی سارے بندے بیٹھے ہو جی اساں وچوں پتہ لگ ونجے جی آج اتنے منٹ بعد یا کل پرسوں کسی مرنا ہے تے تسی میں ہوں نہیں روٹی چھوڑ دے اے بیل بھی پھرنے پہ روٹی شوٹی چھوڑ دے وہاں پہلے ہی مرنے تو پہلے گئے ختم لیکن جسا موت دس کے آوے جسا موت دس کے آوے لیکن وہ آکھے نہیں یہ موت نہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ یہ موت نہیں نے پھر آنکھ وچ آنکھ پائی آنکھ وچ آنکھ پاوے موت نے اللہ اکبر پتہ ہے اسماعیل علیہ السلام آکھیا ہے کہ پٹی بن کے نے وہ مت رحم آویں تے امتحان اچ فیل نہ ہوئے جو ابا جی پٹی بن کے نہ حسین آویک کربلا وچ حسین آویک پٹی نہیں بدی حسین نبی نہیں پھر کیا دوتے ہو کہ میں آخر رہنے میں شیعہ نہیں ہاں حسین دا غلام ہاں میں اس دے خاندان دا میں لیکن حسین نو ویک پٹی نہیں بدی نبی نے پٹی بدی حسین نے پٹی نہیں بدی حسین پٹیاں کھولنے والا ہے حسین پٹیاں کھولنے والا ہے تے اکھ وچ اکھ پا کے موت دے منہ اکھ وچ اکھ پا کے گیا موت نو کیا کہ تو مرے گی تے مر جا حسین نہیں مرے گا نہ حسین دا نہ مرے گا سمجھ آئی تے موت ویکھ کے موت ان کے نزدیک موت کیا ہے موت کچھ بھی نہیں ہے موت کچھ بھی نہیں ہے موت آپ کے لیے ہے میرے لیے ہے ہم ڈرتے ہیں کیوں موت کا مفہوم ہمیں پتہ نہیں ہم سمجھتے ہیں یہی دنیا ہے سب کچھ حسین کو پتہ ہے کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی سب کچھ ہے اور جدھر وہ لے جائے گا وہ عالم آخرت ہے اس کا مقام زیادہ ہے ہم تو بندے ہیں تو ان کے موت میں زندگی دیکھو حسین آج تک زندہ ہے حسین کے دشمن مر گئے لیکن حسین کی ایک بات کر رہا ہوں بڑی ذہانت کی بات ہے کہ حسین کا مقام دیکھو حسین کی زندگی کا مقام دیکھو سوچو زندگی کا مقام سوچو کہ حسین اتنا دشمن نواز ہے اتنا دشمن نواز ہے کہ دشمن کو بھی برا نہیں کہتا اس کا بیٹا زین العابدین وہ بھی بڑا دشمن نواز ہے سب کچھ لٹ چکا تو زین العابدین سے سجاد سے یزید نے پوچھا کہ میری بخشش کی بھی کوئی سبیل ہے شاید اے انسان تو یا میں ہوتا
تو ہم پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. لیکن سجاد کو دیکھ، سجاد بھی ایک انسان تھا، لیکن اس کا بھی دل جگرا دیکھ اس نے کہا کہ ہاں یہ 2 رکعت اور یہ وہ اس میں یہ پڑھ لیا کرو اور اللہ پر امید رکھو شاید تمہیں معاف کرے. لیکن لکھتے ہیں کہ وہ یزید پڑھ نہیں سکا، نصیب نہیں ہوا. لیکن زین العابدین نے درس دے دیا. یہ وہ گھرانہ ہے، ٹھیک ہے. تو کیا تھا؟ دشمن نواز حسین کی ابدیت. میں ایک جملہ پیش کروں بڑے ذہین لوگوں کے لیے، بڑے ذہین لوگوں کو محظوظ ہوں گے ذہین لوگ. میں چپل خطابتا نہ مننا ہو نا، ذہین لوگوں کی جو باتیں ہیں اے رٹا لا کے پڑھنے والے او نہیں، میری گلہ ذرا سن. یہ میں فی البدی باتیں کر رہا ہوں، جو کچھ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں. تو حسین کی زندگی میں آپ کو شک ہے یا کچھ لوگوں کو شک ہے؟ اس کی دشمن نوازی دیکھیے کہ حسین کا اپنا مقام زندگی کا کتنا اونچا ہوگا، اپنا مقام اور اس کی زندگی کا مقام، کہ جو حسین کا دشمن ہے وہ بھی حسین اس کو بھی اپنے ساتھ مذکور رکھا ہوا ہے، اس نے زندہ رکھا ہوا ہے کہ میرے دشمنوں میری گدا نوازی دیکھو کہ میں نے تمہارے نام کو بھی مرنے نہیں دیا، جہاں حسین ہوگا وہاں یزید بھی ہوگا. یزید کا نام کوئی نہ لیتا اگر حسین نہ ہوتا. تو یزید کی وجہ سے حسین کا نام نہیں لیا جا رہا، حسین کا نام حسینیت کی وجہ سے لیا جا رہا ہے، اور اس کے نانا جناب محمد الرسول اللہ کی طرف. اگر یہ مارکا نہ بھی ہوتا تو حسین نواسا تھا. اتنا بڑا شرف تھا اس کے لیے کہ اس کا رسول اللہ کا نواسا ہونا ہی کافی تھا. لیکن پھر یہ ثابت کر دیا کہ صرف نواسے نہیں ہیں، ہم گدی پر بیٹھ کر کھانے والے نہیں ہیں، نانا کی گدی پر اور ہاتھ بوسہ دلوانے والے اور صحابہ سے تعظیم کرانے والے نہیں، ہم میدان کے لوگ ہیں. اگر ممبر وائز حوث آشنا ہیں کم بولیں گے. مجھے اپنی ربائی یاد آ گئی، حسین کا یہ دعویٰ کہ وائز حوث آشنا ہیں، پیسے آنے پتر جتھو لفافہ مل گیا تعریف زیادہ کر چھوڑی، پامیں نیرا چپل زمانے نہ بیٹھا ہے. جتھے پیسہ مل گیا تو جتھے پیسہ نہیں ملیا تو امام غزالی کی ہمیں کہنا ہوگا وہ ٹھیک ہے گزارے جو گئے. اے حال ہے اکثر وائزین کا، ہمارے خطیبوں کا، چمچہ گیر قسم کے لوگوں کا، یہ درباری خطیبوں کا، یہ جو پیروں کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے، یہ خوشامدی خطیب، اے لفافیاں ٹھمنے والے ہیں جی، جنہاں دا کوئی ضمیر نہیں، کوئی ایمان نہیں. اوکے کہتے ہیں وائز حوث آشنا ہے. حسین کہتا ہے وائز یہ جڑے ممبر تھے یہ حوث دے پتر نہیں. اے تک میں نو یزید دے رہا سی، جاگیر دے رہا سی، ملک دے رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے کہ تو بیعت کر لے میرے ہاتھے جات دے. میں کہا جا پلیتا تیرے ہاتھے جات دے ماں، میں پاک، میرا ہاتھ پاک، میرا خون پاک، میرا نانا پاک، میری ماں پاک، میرا پیو پاک، میرا حسن پاک. تو اپنے نو تک اپنے خاندان نو تے میں نو تک، پھر میں پاک ہاتھ میں چاہت دیتا ہے تے دے کے تے پلیت ہاتھ میں چاہتے ہیں وہ نہیں، ایسی گل نہیں. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. ہاتھ نہیں دیتا کہ گل ہاں کیا یہ نہیں کدے نکل لے نہیں.
یہ نہیں نکل گئے. واعظ حوث آشنا ہے کم بولیں گے, ممبر ہی پہ بس یہ محترم بولیں گے. انہاں نے آنیاں مینیاں ممبر تے تک جے اچھلنے نچنے پورے تے جس ویلے تروک کے آنو کسی مرنے نہیں جائیتے توبہ آنے اور کس کھڑو گئے طالب علم تیار کیتے ہیں. جاؤ بم بنو, جاؤ بم بنو, اے چابی لگی نے جنت دی گاٹے نال, بم بنو تے پھاڑو تے جاؤ مرو دفاؤ. آپ نہ مجھو لوگوں نے جمانہ بچیاں مرو تے اللہ سے نئی نسل سمجھ دے کہ جو دین کے نام پر دہشت پھیلا رہے ہیں اور اپنے دین کو اور اپنے آقا کے دین کو بدنام کر رہے ہیں اور لوگوں کے نوجوان نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں. اللہ اس نسل کو سمجھ دے. ایسے لوگوں سے بچو, ایسے مدرسوں سے بچو, ایسے اساتذہ سے بچو. اپنی زندگی کی قدر کرو, لوگوں کی زندگی کی قدر کرو. زندگی اللہ کی عطا کردہ ایک نعمت ہے. واعظ حبس آشنا ہیں کم بولیں گے, ممبر بھی ہی پہ بس یہ محترم بولیں گے. کیا بولیں گے یہ خوشامدی مردہ ضمیر. کدے ہے میں جن گل پہ کرنا کھڑ پینچا لی گل, میں نے گلاں کھڑ پینچا لیاں ہونیاں یوں 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 کرنے والی گل ہے, کھڑی بوئے تے گل. میں گل کر رہا پیا نا, تکنا کیڑا آنا ہے میرے سامنے آوے جیڑا چوٹی نہ علم والا ہے وہ بھی آوے, اس نال بھی دو دو ہاتھ کر سی ہے فقیر جیسا بہت نخرا ہے. یہ دعویٰ نہیں نے, یہ اس دے فضل تے وے, اس دے کرم تے وے. جس لئے چڑھ گیا نا نصیر الدین اگے کدرے, میں تو دساں تے میں مالک ہوتے توکل کیتا ہے. میرا مالک ہوئے, میرا خالق ہوئے, میرا رازق ہوئے, جڑی زندگی میری ہاتھ میں جے جس دے پیلیاں تے حشرات الارض تے جانوراں تے پوری کائنات دے روح جس دے قبضہ قدرت چے. تو کون ہے میرے مینوں ہاتھ بھی چاہے انگل چاہے میرے تے کوئی اشارہ بھی کر دے, تیری کی ضرورت ہے؟ کیوں میں اللہ دی پناہ کو باہر ہوں؟ سمجھ آئی نا؟ اس واسطے میں میریاں گلاں چپ دیاں نہ پیر کوئی سننے تے تیار ہے نہ مولوی صاحب سننے تے تیار ہیں. پیر صاحب بھی آنن یار اساں نے سامنے خطاب نہ کرے, پتہ نہیں کہ چھانڈی نہ منجے اساں. وہ آنے جی ساریاں گلاں سن ساں ہیں جی ایسا نہ سننے. جتنے میری کیسٹ لگی ہوئی تکیو تھے رش کتنا ہونا ہے. لوگ سچ سندا چاہتے ہیں, میرے کوئی خوبی نہیں, جو اللہ نے دے دیتیاں اس دا کرم ہے. میرے اپنے پانڈا خالی ہے, میں منگتا اللہ دا, اللہ دا منگتا فقیر ہاں. تے پانڈے پانڈا اگر اس پار دیتا ہے تے توانوں کو بیل آندا ہے. سمجھ آئی؟ دیتا اسے توانوں کو دیتا ہے, یہ نہیں دیتا پھر اس نے لڑو. مینوں کی کہندے ہو؟ سمجھ آئی نا؟ تے مطلب ہے توانوں تکلیف نہیں ہونی چاہیے. میں گل کرنا پیا جتھے میرا خطاب ہوئے گا اللہ دا فضل بندے کھلوتے ہوں گے. مولویاں دے چھک چھک کے پیران دے مجمع لوگ منتاں کر کے لے جاندے ہیں تے میرے خطاب تے لوگاں نو منع کیتا جاندہ. ایک طبقہ ہے ساڑھا گولڈے شریف دا بھی ہے, وہ بھی منع کرتا ہے. لکھ دیا نہ جی آپ وہ منع کرتے نہ جائیو. وہ کہندے ہیں یار انہوں نے پورا خوش کر کے کہندے ہیں یار گلہ وہ ٹھیک کرتے مزہ بڑھا ویسا ٹک کے ویسا اور پیسا. جنے نے پتر 4 گھنٹے خطاب کرنے کھلوتے جگہ نہیں تھے کھلوتے.
اے اور ماسٹر جی آئے نو تو سارے انہیں کوئی تھے کیوں آئے انہوں نے کی رشتہ داری گل سننے سے آئے تسی سارے اتنی دیر بیٹھے ہو اے تسی ہون پروفیشنل مولوی نہ پڑھانو جڑا سر رکھ کے شروع کرے تے ایک تقریر رٹی جڑی انہوں نے اندر کھانے بنے ہونے کدے کیڑی کیسٹ چلا چھوڑی کدے کیڑی چلا چھوڑی او رٹی گیا ہے جی تے نعرے پوائے تے بس نعرے ماری آؤ تے ڈنڈ پائی آؤ اے تک میں کو نعرہ مروایا تو سانگو بولو اے آپ ہی اٹھ کے مار رہے ہیں ذوق شوق کی در میں کو پانی پی کے دے نعرہ مار چڑے میں نہیں تو ساں آکھیا نعرہ میں آکھیا کہ تسی گل سمجھو جو میں آکھنا پہ ٹھیک ہے تے اے گل ہے کہ لوگ کھڑے ہوتے کیوں سنتے ہیں اب بھی گولڈے شیف جاؤ آپ جہاں بھی جائیں جہاں میری کیسٹ ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے سنو اللہ کی طرف سے دل میں آتی ہے میری کوئی کمال نہیں ہے یہ مالک کا فضل ہے ذالک فضل اللہ ہے یعطی ہے من یشاء تم نصیر الدین کی محبت لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکتے جو میرے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں وہ ہر طبقے کے لوگ ہیں اے استاد امیدی ری بیٹھے تے منوری بیٹھے گجر خان والے ہر طبقہ دے لوگ ہیں صرف مولوی تے نہیں نا ہر طبقے رہند لوگ منو اسنا وہ جوان ہے منو کہ جڑا سردیاں وچ بھی گلما کھول کے ٹرتا ہے ساڈے جے ایسے شیر بھی ہیں تے ایسی گل نہیں ہر طبقہ ہے ہمارے ساتھ ہمارے اندر ہر رنگ کی شراب پیالے میں ہے میرے انہوں نے کچھ چاس آندی ہے تے میرے نال تعلق رکھ دینے خالی پیر سمجھے پیر تھوڑے لو اس واسطے گل سمجھو کہ وائد حوث آشنا ہیں کم بولیں گے ممبر ہی پہ بس یہ محترم بولیں گے کم کیا بولیں گے یہ خوشامدی مردہ ضمیر آنچ آئی اگر حق پہ تو ہم بولیں گے سمجھ آئی تو یہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں جن کو اپنے معبود کے ہونے کا احساس ہوتا ہے وہ موقع پر بولتے ہیں حق بات کہتے ہیں اور حق جو ہے اللہ کی ذات جو ہے وہ ان کا پھر ہر وقت تعاون بھی فرماتی ہے دستگیری بھی فرماتی ہے تو یہ کائنات جو ہے یہ میرے مالک کے آپ کے مالک کے آپ کے خالق کی ایک عرفان گاہ ہے تجلی قدہ ہے جلوہ گاہ ہے تو اس میں ہر رنگ کا پھول ہے ہر خوشبو ہے اس میں آپ دیکھیں اس کی ذات کو اور پھر یہ دیکھیں کہ آپ نے ایک وقت معلوم تک رہنا ہے اس کے بعد آپ نے بھی سفر کرنا ہے اور آپ نے کل من علیہا فان ہر چیز کو فنا ہے ہر چیز نے فانی ہونا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وہی جو کرامت والا ہے کرم والا ہے اور شان والا ہے اس شانوں کا مالک ہے وہی باقی رہے گا اسی کی ذات باقی رہے گی باقی سب فانی ہے دنیا کی چمک دمک ہے آنی فانی جیسے کہ ہے موجوں کی روانی فانی دنیا کی چمک دمک ہے آنی فانی جیسے کہ ہے موجوں کی روانی فانی باقی سے مقابلہ نہیں فانی کا سب فانی ہیں سب فانی باقی سے مقابلہ نہیں فانی کا ارے باقی باقی ہے اور فانی فانی تو یہ سبق ہم نے اللہ نے دیا کہ سب نے فنا ہونا ہے مٹنا ہے سب نے میری طرف آنا ہے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم سب اللہ کے ہیں اللہ کے لیے ہیں انا للہ اللہ کے تو ہیں ہی ہیں نا لیکن اللہ کے لیے ہیں جی اللہ کے لیے ہے ہمارا اپنا وجود کوئی نہیں ہے ہم ہیں ہی اللہ کے اب جو ہوئے وَإِنَّا إِلَيْهِ ہم نے جانا بھی ادھر ہے تو یہ سمجھ آ جائے تو ساری باتیں سمجھ آ جاتی ہیں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے دعا
دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین آمین یا رب العالمین. جو کلام پاک یہ میرے پاس لکھ کر لائے ہیں تو یہ ساری تفصیل اللہ کی بارگاہ میں وہ علیم الخبیر ہے، جانتے ہیں. یہ میں پیش کرتا ہوں تو یہ جتنی بار بہت تعداد میں ہے، میں اب اس کو پڑھ نہیں سکتا. جتنا بھی ہے یہ سب مالک جانتا ہے. یہ اس کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو متوفیہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور لغزشوں کو معاف فرمائے، اور اس کے کوئی اچھا عمل، نیک عمل جو اس کی بارگاہ میں قبول ہو، اس کے صدقے ہم گناہگاروں عاصیوں کے گناہ بھی بخشے. ہم خطا کار ہیں، زیاں کار ہیں، روسیاں ہیں، اور وہ ہمارے دلوں کی دنیا جو ہے اس کو بدلے اور ہم اس روشنی کو پا سکیں جس روشنی کے لیے آج تک ہم ترس رہے ہیں. ہمیں تجلی مدینہ عطا فرمائے. اپنے اس نبی محترم کے طفیل ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے. یا رب تو چنا کن کے پریشان شبم محتاج برادران و خیشان شبم چیزیں کہ دہی بدہ مراز در خیش تاز در تو بردر ایشان شبم آنی کہ تو حال دل نالاں دانی احوال غم شکست بالاں دانی گر خانمت از سینہ سوزاں شنوی وردم نزنم زبان لالاں دانی. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابه اجمعين برحمتك الله.